إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم انسان کی فطرت میں جو جذبات پائے جاتے ہیں ان جذبات میں ایک جذبہ محبت ہے. جذبہ جس قسم کا بھی ہو اس میں اللہ رب العزت نے بڑی قوت اور طاقت رکھی ہے. پھر محبت والا جذبہ یہ تو تقریباً تمام جذبات سے زیادہ قوی اور طاقتور ہے. محبت اچھی ہو یا بری ہو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اس میں قوت بڑی ہے.
حتیٰ کہ محبت کی خاطر لوگ مال کی قربانی دیتے ہیں، جان کی قربانی دیتے ہیں، وطن کی قربانی دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور جذبہ ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو ناجائز محبتوں میں زہر کھا کے مر جاتے ہیں، اور اپنا سارا سال کا جمع کردہ سرمایہ داؤ پہ لگا دیتے ہیں۔ لیکن جو بات میں آج کرنا چاہتا ہوں، دنیاوی محبت کا لوگوں کو بڑا پتہ ہے، دنیاوی محبت کے لوازمات بھی لوگ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ محبت میں ملاقات کا شوق ہوتا ہے، محبت میں فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، محبت میں سب کچھ قربان کیا جاتا ہے۔ دنیاوی محبت کا لوگوں کو بڑا پتہ ہے۔ حتیٰ کہ لوگوں نے گاڑیوں پہ سواریوں پہ لکھ دیا ہے محبت زندگی ہے۔ لیکن جب یہی محبت اللہ کے لیے ہو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو، تو پھر لوگوں کو نہ محبت کا پتہ ہے، نہ محبت کے لوازمات کا علم ہے، نہ محبت کے آداب کا علم ہے، اور پھر اس محبت میں آج کوئی قوت اور طاقت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ ایسی عجیب کیفیت ہے۔ وہاں لوگوں کی بھاری اکثریت محبت کو جاننے اور پہچاننے میں نقطہ صفر پر ہے۔ دنیاوی محبتوں میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے، جان بھی قربان کی جاتی ہے، وقت بھی لمبا چوڑا برباد کیا جاتا ہے، بڑی بڑی عجیب و غریب قسم کی مشقتیں اٹھائی جاتی ہیں، فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، لیکن جب اللہ سے اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باری آئی، لوگوں کو محبت کی الف باء کا بھی نہیں پتا۔ میں دو مثالیں دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ ایک نوجوان دنیاوی ناجائز محبت کی خاطر رات کے 12 بجے نوشہرہ ورکاں سے پیدل چلتا ہے اور گجرانوالہ شہر واپس آتا ہے۔ یہ سچا واقعہ ہے، اس نوجوان کو بھی میں جانتا ہوں۔ کیا ہے؟ گجرانوالہ کا نوجوان ہے، نوشہرہ ورکا میں محبت ہو گئی ہے۔ راستہ ایسا ہے کہ ہم 4 آدمی
گاڑی میں بیٹھ کے درس کے لیے جائے نا تو واپسی میں ورد وظائف کرتے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے لے جائے. چوروں لٹیروں کا راستہ ہے. لیکن میں سمجھانا چاہتا ہوں دنیاوی محبت کا لوگوں کو کتنا پتہ ہے اور اس میں کتنی قوت ہے، کتنا جذبہ ہے کہ وہ نوجوان دن کی روشنی میں گیا ہے. ملاقات طے تھی، وہ رات 12 بجے کا وقت طے تھا. وہ رات کی تاریکی میں ملاقات کر کے اب اس کی کوئی ڈیوٹی اس طرح کی ہے کہ وہ صبح دن شہر میں پہنچنا بھی اس کا ضروری ہے. تو وہ رات 12 بجے جس سے محبت ہے اس سے ملاقات کر کے پیدل، کیونکہ وہ رات وہاں سے کوئی سواری نہیں آتی، پیدل شہرہ برکا سے وہ گجرا والا پہنچا دن کو. غور کریں کہ لوگوں کو کتنا پتا ہے اور لوگ کیا کچھ قربان کر، کس طرح وہ جان تھیلی پہ رکھ کے واپس آئے صرف ملاقات کے لیے کیا ہے. دوسرا واقعہ، میرے دواخانے پہ ایک نوجوان آ گیا، وہ مجھے آئے کہتے ہیں جی موٹا ہونے کی دوائی چاہیے. میں نے کہا بھائی آپ اپنی عمر اور قد کے حساب سے بالکل تندرست ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھلا کیا کہتا ہے میرے ماں باپ بھی یہی کہتے ہیں، میرے دوست بھی یہی کہتے ہیں، میرے رشتہ دار بھی یہی کہتے ہیں کہ میں فیٹ ہوں. میں بھی یہی کہتا ہوں. وہ خود اپنے بارے کہتا ہے میں بھی یہی کہتا ہوں. لیکن وہ ساری باتیں کر کے بھلا کیا کہتا ہے بس ایک جگہ محبت ہو گئی ہے، وہاں سے فرمائش آئی ہے کہ ذرا موٹے ہو جاؤ، لہذا ماں باپ کہیں، بہن بھائی کہیں، رشتہ دار کہیں، دوست کہیں، میں کہوں، آپ کہیں، میں نے تو فرمائش پوری کرنا ہے، اس لیے مجھے موٹا ہونے کی دوائی چاہیے. کمال ہو گئی ہے. یعنی ایک ایسی فرمائش ہے جو سب کے نزدیک غلط ہے، لیکن جہاں محبت ہو گئی ہے وہاں سے فرمائش ہے کہ موٹے ہو جاؤ، تو جناب وہ موٹا ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کتنا پتہ ہے لوگوں کو دنیا کے میدان میں محبت کا. لیکن جب یہی محبت اللہ تعالیٰ سے ہو، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے ہو، تو آج امت مسلمہ کی بھاری اکثریت اس محبت کے آداب سے، لوازمات سے، واجبات سے اور تقاضوں سے پوری طرح بے خبر اور غافل ہے. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ اکبر، ایک تو یہ لازم و ملزوم ہے، دوسرا ان دو محبتوں کے بغیر کوئی بندہ مومن و مسلم بن ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل ایمان کا تعارف کرواتے ہوئے دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. پر یہ ان لوگوں کا تعارف ہے جو اللہ کے ہاں واقعی ایمان والے ہیں، زبانی جمع خرچ والے نہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے مومن کی پہچان کروائی ہے. اشد حبا للہ، یہ نہیں کہ مومن اللہ سے محبت کرتا ہے، نہیں، مومن کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے. ہو مومن، ہو مومن. اور یہی کیفیت مومن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے ہے. کیوں یہ دونوں محبتیں لازم و ملزوم ہیں. اللہ کی محبت کی وجہ سے پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. کیوں؟ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مبعوث کیا ہے، وہ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے ہیں.
اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کس طرح کی ہو؟ اللہ اکبر، حدیث کی کتابیں اٹھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے ماں باپ سے اور اس کی آل اولاد سے اور اس کے سارے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ کی محبت ہے تو اس کا معیار کتنا اونچا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت ہے تو اس کا معیار بھی کتنا بلند ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایک اور حدیث میں ہے، وہ بھی صحیح البخاری میں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب انہوں نے کہا مجھے آپ ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں، تو آپ نے فرمایا عمر پھر بات کوئی نہیں بنی ابھی، اور انہوں نے باقی ہر شے سے زیادہ محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، لیکن جو حقیقت تھی وہ لوگ بے بنیاد دعویٰ کرنے والے نہیں تھے، جتنی حقیقت تھی اتنی بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے زیادہ آپ محبوب ہیں لیکن اپنی جان سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر پھر بات کوئی نہیں ابھی بنی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسی وقت اپنی اصلاح کر لی، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، تو آپ نے بھی فرمایا پھر بات بھی بن گئی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر اونچے معیار پر ہونا یہ مومن کے لیے ضروری ہے، یہ مومن کی شان ہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا؟ اگر آج دیکھا جائے نا، آج لوگوں کی حالت بڑی عجیب ہے، محبت لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کے ساتھ ہے، دعویٰ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بڑا اونچا ہے، لیکن ہر شے کی علامت ہوتی ہے جس سے پتہ چل جاتا ہے، کوئی شے ہے نا اس کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اللہ سے محبت کی بھی علامت بیان کر دی ہے، اور وہ علامت ایسی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی علامت ہے۔ سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس کی علامت کیا ہے؟ فاتبعونی، تو پھر پیروی میری کرو، پیچھے میرے چلو۔ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے ہیں، وہ قرآن کریم ہے، وہ حدیث اور سنت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولی طور پہ بیان فرمایا ہے، عملی طور پہ کر کے دکھلایا ہے، اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہ علامت ہے اس بات کی کہ اللہ سے محبت ہے، اور یہ اس بات کی بھی علامت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کیوں؟ یہ حقیقت ہے، دنیاوی میدان میں ہم دیکھتے ہیں جس کو جس سے محبت ہو اس کے پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کی یہ دلیل اور علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کی بھی یہ دلیل اور علامت ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ والی بات کوئی نہیں، آدمی کہ مجھے بڑی محبت ہے، جی ہم نام لیوا سرکار کے ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، نہیں۔ کوئی بھی دعویٰ ہو وہ دلیل کے بغیر حیثیت نہیں رکھتا۔ اگر ہمارا دعویٰ سچا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے
اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر یہ دلیل چاہیے، فاتبعونی۔ عقیدہ کسی اور کا پیارا، اخلاق و کردار کسی اور کا پیارا، شکل صورت وضع قطع لباس حجامت خوشی غمی خلوت جلوت سیاست حکومت کاروبار تعلیم تربیت سارا کچھ کسی اور کا، اور محبت اللہ تعالیٰ سے اور اس کے پیغمبر سے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ ان سے کہو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اگر میری پیروی کرو گے نا تو یحببکم اللہ، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ایک ایک کر کے نا سارے چلے جائیں، وہ دیکھو بزرگ بھی جا رہے ہیں، نوجوان بھی نکل گئے ہیں۔ میں نے تو اس لیے یہ مضمون شروع کیا ہے کہ محبت میں بڑی طاقت ہوتی ہے، پر محبت ہو تو اگر اللہ سے محبت ہو، اللہ کے پیغمبر سے محبت ہو تو اس میں تو بڑی طاقت ہے۔ پھر انسان کو ہر وہ کام اچھا لگتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگتا ہے، اس کے لیے بندہ مال بھی خرچ کرتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے۔ تو اگر نہ مال خرچ کرے اللہ کے لیے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ اور نہ وقت نکال سکے، کتنی کتنی گنجان آبادیوں میں آج مسجدیں ہیں لیکن وہ نمازیوں کی منتظر ہیں۔ آج آدمی جدھر چلا جائے رش ہی رش ہے، سکولوں میں رش، کالجوں میں رش، یونیورسٹیوں میں رش، اسپتالوں میں رش، عدالتوں کچہریوں میں رش، شادی ہالوں میں رش، سڑکوں بازاروں گلیوں میں رش، جدھر چلے جاؤ ایسا محسوس ہوتا ہے آبادی بڑی بڑھ گئی ہے، رش ہی رش، لیکن ہر جگہ رش اور مسجد ویران۔ کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے نہ اللہ سے محبت ہے نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، دعویٰ جتنا مرضی اونچا ہو، دعویٰ دلیل کے بغیر سچا نہیں ہوتا۔ اللہ فرما رہے ہیں اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو ان سے کہو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری پیروی کرو، پھر ہوگا کیا؟ پہلے تم اللہ سے محبت کرنے والے ہو، یحببکم اللہ، جب تم محبت کی دلیل پوری کرو گے، میرے پیچھے چلو گے، اللہ تم سے پیار کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب دنیاوی محبت کے لوازمات کو اب میں نے تقابلی انداز میں پیش کرنا اور پھر بات ختم کرنا ہے۔ جس سے محبت ہو اسے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ دیکھتے نہیں موبائل کمپنیوں کے سارے پیکج ہیں، جتنے پیکج ہیں وہ سارے وہ رات کے وقت ہیں جب کوئی کاروبار نہیں ہوتا، وہ صرف محبت خان لوگوں کے لیے ہے۔ رات کو ان کا باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو وہ باتیں کریں گے۔ اب جس سے محبت ہو اسے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہے نا تو انسان کا اللہ تعالیٰ سے بھی باتیں کرنے کو جی چاہے گا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی باتیں ہو سکتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے دو طریقے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن دونوں کے حوالے سے اپنی حالت دیکھ لو، پتہ چل جائے گا ہمیں اللہ سے کتنا پیار ہے۔ جس سے محبت ہو اسے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ ایک مسلمان حقیقت ہے، ہر محبت والے سے پوچھ لو، باتیں ختم ہی نہیں ہوتی ان کی۔ اب اللہ سے باتیں کرنے کے دو طریقے ہیں، تو دونوں میں امت مسلمہ کا اس وقت حال دیکھ لو۔ ایک طریقہ ہے نماز ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم فإنہ یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ اور یہ صرف ایک تمثیل نہیں، یہ ایک تمثیل نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھانا مشکل تھا، اب کئی سائنسی چیزوں نے اس کو آسان کر دیا ہے کہ ضروری نہیں باتوں میں دونوں طرف سے گفتگو ہو رہی ہو۔ اب کتنا یہ سلسلہ ہے، اور پتہ لگا ہوتا ہے
ایسے لگتا ہے اپنے آپ سے لگا ہوا ہے، لیکن وہ کسی سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، لیکن نہ اس کی بات کو اس وقت سننے والا سن رہا ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی بات کا اس وقت جواب دینے والا جواب دے رہا ہوتا ہے، پر باتیں ہوتی ہیں، کہا انہیں باتیں ہی جاتا ہے۔ یہ جتنا جسے کیا کہتے ہو، یہ وائس میں ایسا آواز کے ذریعے وہ ریکارڈ کر دیتا ہے، وہ بھی ادھر سے آواز ریکارڈ کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کی آواز سن رہا ہے، اس وقت اس کو جواب نہیں دے رہا، بس سن رہا ہے کیا ہے کہاں، پھر بعد میں اس کو جواب دیتا ہے، اور اس نے جب فارغ ہونا ہے اس سے سن لینا ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں تو ضروری نہیں باتیں ہوں تو دوسری طرف سے آواز اسی وقت آئے، باتیں اس کے بغیر بھی ہو جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک مثال نہیں دی ہے، حقیقت ہے۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے، فرمایا یہ فرش پہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، عرش سے جواب آتا ہے حمیدنی عبدی، او میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرے بندے نے میری حمد کی ہے۔ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ نماز میں کھڑا ہے تو عرش سے رابطہ قائم ہے اور باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں الرحمن الرحیم، عرش سے جواب آتا ہے آسنا علی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی تعریف کی ہے۔ یہ کہتے ہیں مالک یوم الدین، عرش سے جواب آتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑی بزرگی بیان کی ہے۔ یہ دونوں طرف سے باتیں ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو جس طرح دنیاوی محبت میں باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو یا اللہ تعالیٰ سے باتیں کرے نا، یہ پھر نہ فرض چھوڑ سکتا ہے نہ نفل چھوڑ سکتا ہے، نہ یہ نماز پنجگانہ چھوڑ سکتا ہے، نہ ضحیٰ اشراق اور تہجد چھوڑ سکتا ہے، اگر اس کے دل میں واقعتاً اللہ کی بڑی محبت ہے۔ جتنی محبت ہوگی اتنی اس کی اللہ سے باتیں ہوں گی، اور وہ باتیں نماز کی شکل میں ہیں۔ تو یہ کیا ہوا، دنیاوی محبت میں تو یہ 2-2 گھنٹے باتیں کرتا تھکے ہی نہ، حالانکہ سے باتیں کر رہا ہے وہ پاس بھی نہیں اور تھکے ہی نہ، پاس بھی نہیں اور پھر باتیں اتنی کرے کہ تھکے ہی نہ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سے ہم کلامی تو ایسی ہے کہ اگرچہ اللہ عرش پہ ہے لیکن وہ رگے جان کے قریب بھی ہے، وہ پاس ہے۔ تو اللہ سے محبت ایسی ہے کہ وہاں باتیں کرنے کو جی نہ چاہے، نہ فجر نہ زور نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ ضحیٰ اشراق نہ تہجد، اور کہتے ہیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ سے محبت ہے تو یہ اللہ سے باتیں کرے نہ پڑھے نمازیں، جھوٹا ہے دعوے میں، یاد رکھیے۔ ورنہ جس کو واقعتاً اللہ سے محبت ہے نا وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، بلکہ اگر محبت زیادہ ہے تو وہ اشراق ضحیٰ تہجد کا بھی پابند ہوگا، اور اس کو ان عبادات میں لطف آئے گا۔ اس طرح اس کو باتیں کرنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے نا، اس کو لطف آئے گا، اور اس کا لطف ایسا ہے جو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ پتہ اس کو ہے جس کو نصیب ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کر دے۔ یہ اللہ سے ہم کلامی ہے نماز پڑھنا، اور اللہ سے ہم کلامی کا دوسرا طریقہ اللہ کی کتاب پڑھو، سمجھو اللہ سے باتیں ہو رہی ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ تو آج کتنی ہے تلاوت، اللہ اکبر، آج کتنی ہے تلاوت۔ آج تو حالات یہ اب لوگ رسمی طور پہ بھی نہیں پڑھتے۔ پرسوں کا واقعہ جامعہ میں ایک نوجوان آ گیا، آج کہتے ہیں جی ہم آپ کی خدمت کریں گے، آپ کو کھلائیں پلائیں گے، پیسے بھی دیں گے، ہمیں پڑھائی چاہیے۔ میں کہا بھائی ہم پڑھائی اپنے لیے کرتے ہیں، کسی کے لیے نہیں کرتے۔ تو نہ یہ پڑھائی پہنچتی ہے نہ یہ بھیجی جا سکتی ہے۔ دیکھو رسمی تو پہلے کم از کم لوگ نا مردوں کے لیے پڑھ کے کہتے تھے چلو یہ ثواب بابا جی کو، اماں جی کو، دادا جی کو۔ اب کہتے ہیں نہیں، حافظ جی سے پڑھائی مل جائے، ہے حافظ جی کی مٹھی گرم کرو اور پڑھائی لے لو۔ وہ کہتا ہے یہ چلتا ہے، جنہوں نے سلسلہ یہ کھانے پینے کا بنایا ہے وہ تو پوچھتے ہیں جی کتنے قرآن چاہیے، اتنے پیسے اور اتنے قرآن آپ کے ابا جی کو پہنچ جائیں گے۔ کیسا اب دھوکہ شروع ہو گیا، زندوں سے بھی دھوکہ، مردوں سے بھی دھوکہ۔ وہ بعد والے بھی کیوں پڑھائی مانگتے پھرتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے ابا جی اخبار تو بڑی پڑھ کے گئے ہیں،
اور خبر نامہ تو بڑا سن کے گئے ہیں پر ابا جی قرآن ہی نہیں پڑھ کے گئے، لہذا اب پیچھے بھیجو، تو کو نہیں پہنچتا۔ تو اللہ سے ہم کلامی کے دو طریقے، ایک قرآن کی تلاوت، ایک نماز پنجگانہ، تو دونوں ہی کتنے رہ گئے ہیں آج؟ تو معلوم ہوا محبت نہیں۔ اللہ سے محبت ہو تو نہ بندہ بے نماز ہو سکتا ہے نہ بے تلاوت ہو سکتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ دنیاوی محبت میں لوگوں کو پتا ہے جس سے محبت ہو آدمی اس کے دیدار کے لیے تڑپتا اور ترستا ہے۔ اور جس طرح شروع میں آپ کو واقعہ ہے، وہ دیدار کے لیے مشارہ فرقہ رات 12 بجے پیدل آ گیا واپس دیدار کر کے۔ جس سے محبت ہو نا اس کا دیدار کرنے کو تو بڑا جی چاہتا ہے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سے سچا پیار ہے نا تو یہ بندہ مومن تو اللہ کے دیدار کے لیے تڑپے گا۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کہ مومن تو سارے کام ہی اللہ کے دیدار کے لیے کرتا ہے۔ اگر یتیم مسکین اور قیدی کو کھانا کھلاتا ہے تو کہتا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تو اللہ کا چہرہ دیکھنے کے لیے تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ بدلہ چاہتے ہیں شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ کوئی نیک عمل اللہ کو پسند آ جائے تو ہمیں اللہ اپنا دیدار کروا دے جنت میں، کیوں آخرت میں جنت کے اندر جانے کے بعد بھی ساری نعمتوں سے اونچی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ تو جس مومن کو واقعتاً اللہ سے محبت ہے وہ تو اللہ کے دیدار کے لیے تڑپتا ہے، اور اللہ کے دیدار کا ذریعہ بھی نماز ہے۔ ذرا غور کیجئے نماز کی کتنی اہمیت ہے، لیکن مسجدیں ویران ہیں اور دعوے لوگوں کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے حوالے سے آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، مسجدیں ویران۔ اب اللہ کے دیدار کے لیے بھی نماز ہی چاہیے۔ قاعدہ اٹھاؤ صحیح البخاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو کل قیامت کے دن ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں کا چاند دیکھتے ہو۔ اور آپ نے قاعدہ یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی 14ویں رات تھی، چاند چڑھا ہوا تھا، تو اشارہ کر کے فرمایا جس طرح تم 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو تو کوئی دھکا نہیں نہ کھانا پڑتا، ہر بندہ اپنی اپنی جگہ دیکھ لیتا ہے، اس طرح تم اپنے رب کا دیدار قیامت کے دن کرو گے۔ لیکن ساتھ پھر نسخہ کیا بتلایا؟ اللہ اکبر، فرمایا اگر دیدار کرنا چاہتے ہو تو پھر بالخصوص، پابندی تو 5 نمازوں کی ضرورت ہے، لیکن فرمایا بالخصوص جو 2 نمازیں ہیں نا، فجر کی نماز اور عصر کی نماز، ان میں معمولی کوتاہی بھی نہیں کرتا۔ اللہ تغلبو، کسی کام کے آگے مغلوب نہیں ہونا، نہ نیند کے آگے، نہ کاروبار کے آگے، نہ تجارت مزدوری ملازمت کے آگے، ان 2 نمازوں کے حوالے سے کسی شے کے آگے مغلوب نہیں ہونا اگر اللہ کا دیدار چاہتے ہو، کہ ان 2 نمازوں میں معمولی چستی بھی نہیں کرنا، کوتاہی نہیں کرنا۔ اب دیکھو، اگر اب دیکھا جائے یوں تو 5 نمازیں ہی لوگوں کی اکثریت چھوڑ چکی ہے، اور پھر نمازیوں کے اندر سب سے زیادہ کوتاہی ان 2 نمازوں کی ہے، فجر کی اور عصر کی۔ تو جس سے محبت ہو اس کے دیدار کو انسان تڑپتا اور ترستا ہے، تو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کے دیدار کے لیے تڑپو، اور اللہ کے دیدار کے لیے نسخہ بھی کیا ہے؟ نماز پنجگانہ۔ اللہ اکبر۔ تیسری بات، دنیاوی اعتبار سے جس سے محبت ہو، ہر کسی کو پتا ہے جس سے محبت ہو آدمی اس کا قرب چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو۔ دیکھو جتنی زیادہ محبت ہوگی نا، آدمی اس کو دور بھیجنا گوارا نہیں کرے گا، یہ حقیقت ہے، وہ مجبوری نہ کوئی بن جائے، ورنہ محبت والے قریب ہوتے ہیں، دور نہیں ہوتے۔ محبت میں انسان قرب چاہتا ہے، یہ حقیقت ہے تعالی، وہ بے بسی نہ ہو جائے، انتہائی مجبوری نہ ہو جائے، ورنہ لوگ جس سے محبت ہو چاہتے ہیں کہ وہ قریب ہو، جدائی نہ ہو، دوری نہ ہو، فاصلہ نہ ہو۔ اب اگر اللہ تعالیٰ سے سچی محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے پیار ہے، تو پھر
مومن اللہ کا بھی قرب چاہے گا اور اللہ کا قرب بھی نماز میں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کا قرب بھی نماز میں۔ میں ذرا نا کیونکہ دنیاوی محبت کا لوگوں کو پتہ بڑا نا، ہر پتہ محبت علی ہے، تو اس لیے میں ذرا دنیاوی محبت سامنے رکھ کے بات سمجھا رہا ہوں، کیوں یہ باتیں صحیح ہے کہ نہیں؟ جس سے محبت ہو اس کا قرب چاہتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کا بھی طریقہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، قرآن ایک حدیث میں بھی ہے، قرآن میں بھی ہے، کلا لا تطیعہ واسجد واقترب۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے دامن میں نماز سے روکا تو اللہ نے رہنمائی تو اس سلسلے میں کی، لیکن نماز کا فائدہ بھی سمجھا دیا، فرمایا کلا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں، لا تطیعہ، نہیں ماننا ابو جہل کی بات، اس کی اطاعت نہیں کرنا، واسجد واقترب، آپ اللہ کی بارگاہ میں آئیں، نماز پڑھیں، سجدہ کریں اور اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد لربہ تعالی فی السجود، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے اور نماز میں ہوتا ہے۔ تو جس سے محبت ہو انسان اس کا قرب چاہتا ہے، تو اللہ سے اگر سچا پیار ہے، سچی محبت ہے، تو اللہ کا قرب تلاش کرو، اور اللہ کا قرب بھی کس میں ہے؟ نماز میں۔ پھر پڑھو 5 وقت کی نماز، کیوں؟ مسجد ویران ہے، صرف یہی نہیں، مسجد ویران ہے۔ اللہ اکبر۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 3، کہ جس سے محبت ہو اس کا دیدار چاہیے، جس سے محبت ہو اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے، جس سے محبت ہو اس کے قریب ہونے کو جی چاہتا ہے کہ وہ میرے قریب ہی رہے، دور نہ ہو۔ حتیٰ کہ لوگوں نے شعر بنائے ہوئے ہیں، مہینے وصل کے، کیوں جی کیا شعر؟ مہینے وصل کے، بڑا مشہور شعر ہے جی، کوئی آپ کے دل میں مہینے وصل کے، وہ محبت والے کہتے ہیں کہ ملاقات کے مہینے ہونا، مہینے وصل کے گھڑیوں کی مانند گزرتے جاتے ہیں، مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں۔ یعنی محبت میں اتنا قرب چاہیے۔ وہ کہتے ہیں جب ملاقات ہو تو مہینے ایسے گزر جاتے ہیں، اور جدائی پڑ جائے تو لمحہ ہی بڑا لمبا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اللہ سے محبت ہے تو پھر اللہ کا قرب چاہو، اور اللہ کا قرب کس چیز میں ہے؟ نماز میں۔ چوتھی چیز، اگر محبت ہو نا، محبت، اللہ اکبر، تو وہاں یہ بھی جذبہ ہوتا ہے کہ جس سے محبت ہے وہ بھی محبت کرے، ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ بلکہ یہ جذبہ دنیاوی محبت میں تو یہ جذبہ ہو جاتا ہے کہ وہ مجھ سے ہی کرے۔ یہی وجہ ہے صرف تم کا دھوکہ دنیا میں مشہور ہے، دھوکہ، میں دھوکہ کہتا ہوں، دنیاوی محبت ہے ہی دھوکہ ہے۔ 100 سے چکر چلایا اور ہارے کو کارڈ بھیج دیا، صرف تم۔ تو دنیاوی محبت میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تو یہ بھی مجھ سے محبت کرے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اللہ سے پیار ہے تو پھر ظاہر مومن یہ بھی چاہے گا کہ اللہ بھی مجھ سے پیار کرے۔ تو اللہ کی محبت بھی نماز میں ہے۔ اس کی میں دلیل دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندہ میرا قرب اس شے سے بڑھ کر کسی شے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا جو شے میں نے اس پہ فرض کی ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے، فرض کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کر سکتا ہے، اور جب فرض کے ساتھ ساتھ میرا بندہ نفلی عبادت بھی شروع کر دے، تہجد بھی، اشراق بھی ہے وہ شروع کر دے، نماز کے آگے پیچھے کی جو سنتے نفل ہیں ان کا بھی پابند ہو جائے۔ حدیث قدسی اور صحیح البخاری کی ہے، اللہ فرماتے ہیں احببتہ، جب میرا بندہ فرض کے ساتھ ساتھ نفل بھی شروع کر دیتا ہے تو پھر میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو چاہتے ہو نا، دنیا میں تو آدمی چاہتا ہے جس سے محبت ہو وہ بھی محبت کرے،
تاکہ لوگوں نے محاورہ بنایا ہوا یہ آگے تو آپس سے مچی ہوئے تھے پتہ لگتا ہے کہ محبت کی جو تڑپ ہے دونوں طرف ہو. تو اگر اللہ سے پیار ہے تو پھر یہ جذبہ پیدا کرو کہ اللہ بھی ہم سے پیار کرے. تو اللہ کیسے پیار کرے گا؟ ایک تو نماز کے ذریعے اور دوسرا فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ. پیغمبر کے پیچھے پیچھے چلو اللہ تم سے پیار کرے گا. تو نہ پیغمبر کے پیچھے چلنے والی بات نظر آتی ہے الا ماشاء اللہ, نہ نماز والی بات نظر آتی ہے الا ماشاء اللہ. تو اللہ سے پیار کیسا ہوا؟ کھوکھلا پیار ہی پھر ہوا نا, کھوکھلا پیار. 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات, دنیا میں جس سے محبت ہو اس کے لیے آدمی آرام قربان کرے, نیند قربان کرے. ہاں جی, کوئی مشقت اٹھائے وہ گھر آئے تو اس کو چوتھے محلے جانا پڑے کہ چائے بنانا ہے, اس کے لیے دودھ لے کے آنا ہے, گھر میں نہیں ہے. ہاں جی, سارا کچھ کرتا ہے اور کوئی بوجھ نہیں محسوس ہوتا کوئی, بلکہ اس کو مزہ آتا ہے. اس سے محبت ہو, اس کے لیے وقت دینے کو, اس کے لیے بھاگنے دوڑنے کو, یہ مزیدار شے سمجھتا ہے. مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے, گوندلا والے درس لیا تو بعد میں ایک بزرگ پیچھے پڑ گئے کہ جی چائے ہم سے پینا ہے. کھانا کسی اور نے رکھا, کہا چائے ہم سے پینا ہے. میں نے کہا بھائی آج کل ایک تو بات یہ ہے سردیاں ہیں, گیس کا مسئلہ ہوتا ہے, گیس آتا نہیں ہے, آپ نے چائے پہ گھنٹہ لگا دینا ہے. نہیں, میں مصروف آدمی, میں دن کو پڑھانا ہوتا ہے, معذرت. وہ بڑا کیا کہ وہ بزرگ جو ہے نا محبت کو اچھی طرح پہچانتے تھے. وہ کہتے ہیں او ہو ہمیں آپ سے محبت ہے. یہ جو ہے نا کہ گیس کوئی نہیں, یہ ہے وہ ہے, یہ تو بہانے وہاں ہیں جہاں پیار نہ ہو اور ٹال نہ ہو. آپ کھانا کھائیں, آمنے سامنے گھر تھا, ایک جگہ کھانا کھانا تھا, وہ سامنے وہ بزرگ تھے جو پیچھے پڑ کے چائے کے لیے کہ آپ کھانا کھائیں نا, اگر آپ کے کھانا کھاتے ہوئے چائے تیار ہوئی تو پی جانا ورنہ نہ پینا. یہ بھی کوئی بات ہے؟ وہ صاحب کہتے ہیں ہم محبت ہو وہاں کوئی مشکل نہیں, دیکھنا ایسے چائے بنا کے ہمیں آپ سے محبت ہے. لو جی واقعی ادھر کھانا کھایا, ان کی بیٹھک میں گئے, کپ پڑے ہوئے ہیں, ترماز میں چائے پڑی ہوئی, کہتے لو جی ڈالو اور پیو تمہاری دیر ہے. تو یہ واقعی حقیقت ہے. جس سے محبت ہو اس کی ضیافت کو, اس کی خدمت کو, اس کے لیے وقت نکالنے کو, اس کا کام کرنے کو بندہ مزیدار چیز سمجھتا ہے, بوجھ تو دور کی بات ہے. تو اگر اللہ سے پیار ہے تو پھر جو اللہ کا کام ہے, یہ درس سننا, خطبہ, نماز, روزہ, یہ اللہ کے کام ہے, اللہ نے کہا کرو, تو پھر تو انسان کو ان میں مزہ آنا چاہیے, بوجھ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کیفیت کبھی نہیں ہو سکتی لو ابھی زور پڑی یار عصر کی اذان انہوں نے کھڑکا دی ہے. نہیں نہیں, اگر اللہ سے پیار ہوگا مومن زور پڑھ کے عصر کا انتظار کر رہا ہوگا, کب عصر کی اذان ہو تو میں پھر نماز پڑھنے جاؤں. پھر تو مومن کی دل کا قرار نماز ہے, مومن کی آنکھ کی ٹھنڈک نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے سچا پیار تھا نا, تو سنن ابی داؤد اٹھائیے, حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آپ حکم دیتے جب نماز کا وقت ہوتا, او بلال اٹھو, اذان کہو, ہمارا دل ٹھنڈا کرو, ہمیں سکھ پہنچاؤ. مطلب یہ تھا اذان آپ کہیں گے, نماز ہم پڑھیں گے تو ہمیں راحت حاصل ہوگی. مزہ تو یہ ہے زندگی کا. اگر اللہ سے پیار ہے تو اللہ کے کرنے کے جو کام ہے, جو اللہ نے کہا کرو, ان میں انسان کو مزہ آنا چاہیے. پھر نماز بوجھ نہیں, پھر روزہ بوجھ نہیں. جس طرح محبت والا آ جائے تو چائے پکانا بوجھ نہیں ہے, حتیٰ کہ پھر قرض اٹھا کے بھی کھانا لے کے آنا بوجھ نہیں محسوس ہوتا جہاں محبت. حقیقت ہے یہ ایسی باتیں ہیں, بحیثیت انسان سارے ان باتوں کو جانتے ہیں. ہاں آدمی کو چاہ چڑھا ہوتا ہے اور پاؤں نہیں اس کے زمین پہ لگ رہے ہوتے کہ آج میری محبت والا میرے گھر آیا, اچھل اچھل کے کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے. تو اس لیے اگر اللہ سے پیار ہے تو پھر اللہ والے کاموں سے پیار کرو اور ان میں تمہیں مزہ آنا چاہیے. کتنی باتیں ہو گئی؟ 5. اس درس کی 6 اور آخری بات ہے, باتیں بڑی ہیں, جہاں محبت ہو, میں نے یہ شروع میں بھی کہا تھا, وہاں انسان ہر شے قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے, وقت بھی, مال بھی, جان بھی. وقت بھی, مال بھی, جان بھی, وطن بھی. تو اگر اللہ سے سچی محبت ہے تو پھر یہ قربانیاں نظر آنی چاہیے. ہم تو بالکل فارغ وقت میں بھی نماز پڑھنے کو تیار نہیں, لوگوں کی اکثریت کا یہ حال ہے.
کوئی قیمتی وقت کیا قربان کرنا ہے اللہ کے لیے؟ جان کیا قربان کرنا ہے؟ یہ بال ہے نا، بال میں اکثر کہا کرتا ہوں، بال ہے نا، بال میں خون نہیں، کیوں جی یہ بالوں میں خون ہے، کٹواؤ تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن آج لوگ بال اللہ کی پسند کے رکھنے کو تیار نہیں کہ داڑھی رکھ لیں، سر کے بال سے ایک جیسے رکھ لیں، درمیان سے مانگ نکالیں، نہیں، حالانکہ بالوں میں خون نہیں، ناخن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے مطابق کاٹ کے رکھیں، صاف رکھیں۔ انسان ہو کے جانور بننے کو یہ جی اس کا چاہتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 چیزیں فطرت میں سے ہیں، جس کا مطلب ہے اللہ نے اس پر لوگوں کو پیدا کیا، اور سارے نبیوں کا وہ طریقہ ان میں ناخن کاٹنا، مونچھیں کاٹنا، داڑھی رکھنا، تو یہ تو ناخن اور بال جن میں خون نہیں ہوتا، ان میں اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے پہ راضی نہیں، اس میں جان کہاں قربان ہے؟ صرف زبانی جمع خرچ ہے، ذرا کوئی کافر گستاخی کریں، بے حرمتی کریں تو فلیکسیں لگ جائیں گی، بینر لگ جائیں گے، آقا تیری حرمت کی خاطر دل بھی حاضر، جان بھی حاضر، تو اسے تو داڑھی نہیں رکھی جاتی، دل تو نے کہاں حاضر کرنا، جان کی تو نے قربانی کہاں دینی؟ تو اس لیے اگر واقعی اللہ سے سچی محبت ہو نا، تو پھر آدمی اللہ کی خاطر نہ جان کی پرواہ کرتا ہے، نہ مال کی پرواہ کرتا ہے، نہ وطن کی پرواہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام یہ سارا کچھ قربان کرنے والے تھے، کوئی فارس سے آ گیا فارس چھوڑ کے، کوئی حبشے سے آ گیا حبشہ چھوڑ کے اس کا وطن تھا، کوئی روم سے آ گیا روم چھوڑ کے اس کا وطن تھا، اللہ اکبر، ہر شہر چھوڑ کے اللہ کے لیے مدینے میں آ گئے، وہاں آگے جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تھی اور حکم تھا، چھوڑے اپنے اپنے وطن، اور وہاں وطنوں میں مال بھی چھوڑا ہے، مہاجرین نے مکے میں کتنا کچھ لٹایا، بیوی بچے تک چھوڑے، مال چھوڑے، وہاں چلتے کاروبار اپنے چھوڑے، سچی محبتیں تھی، اور جان بھی وہ پیش کرتے رہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر۔ اور مال خرچ کرنے کے ایسے ایسے واقعات ہیں، اللہ نے آیت نازل فرمائی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پہنچ سکتے حتیٰ کہ تم وہ خرچ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ آیت اتری، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ آگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی کے دروازے پہ جو رہے میرا باغ ہے نا بیروہا، یہ میرا سب سے پیارا مال ہے، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ تم اعلیٰ نیکی نہیں پا سکتے جب تک تم پیاری شے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو اے اللہ کے رسول، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ، اللہ اکبر۔ کوئی آئی سمجھے؟ تو دنیاوی محبت میں تو یہ 6 چیزیں نمایاں ہیں، جس کو جس سے محبت ہو وہاں یہ چیزیں موجود ہیں، کہ اس سے بولنے کو جی چاہتا ہے، اس کے دیدار کو جی چاہتا ہے، اس کے قریب ہونے کو جی چاہتا ہے، یہ تڑپ ہوتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرے، پھر اس کی خاطر ہر شے لٹانے کو جی چاہتا ہے، اور اس کی خدمت میں بدے کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر اللہ سے سچا پیار ہے تو وہاں بھی پیش کرو نا، وہاں صرف زبانی جمع خرچ، اللہ سے بڑا پیار ہے، پکا بے نماز ہے، اللہ سے بڑا پیار ہے لیکن قرآن پڑھتے ہی نہیں، اللہ سے بڑا پیار ہے، دعویٰ پیار کا ہے، اللہ کے لیے 10 روپے 10 بار سوچ کے دیتا ہے، اور دنیا کی خاطر تجوریوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ کیا پیار ہے اس کو اللہ سے؟ اللہ کے لیے وقت دینے کو تیار نہیں، دنیا کی خاطر 12 گھنٹے یہ مشقت اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے آدھے گھنٹے کی نماز نہیں پڑھتا۔ کیا پیار ہے اس کو اللہ سے؟ تو اللہ کرے ہم اس پیار کے دعوے میں سچے ہو جائیں۔ اگر ہم سچے ہوں گے، ہم نمازی بھی ہوں گے، توحید والے بھی ہوں گے، ہم 5 وقت مسجد میں آنے والے بھی ہوں گے، ہم قرآن پڑھنے والے بھی ہوں گے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی ہوں گے، اور اللہ کے دین کی خاطر وقت دینے والے بھی ہوں گے۔ اگر ہم سچے ہوں گے، اللہ تعالی ہمیں سچا اللہ سے اور اس کے پیغمبر سے پیار اور محبت کرنے والا بنائے۔ جن بھائیوں نے آج پروگرام مرتب کیا ہے، چلو سننے تھوڑے آئے یا زیادہ آئے، اللہ سننے والوں کا سننا، سنانے والوں کا سنانا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان ساتھیوں کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کسی بھائی نے مسئلہ پوچھا ہے کہ کیا ایک مٹھی تک داڑھی رکھنا کیا یہ ثابت ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ثابت، آپ نے عملاً داڑھی پوری رکھی ہے
اور پوری رکھنے کا ہی حکم دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل دونوں یہی ہیں کہ آپ نے پوری داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے اور خود بھی آپ نے پوری داڑھی رکھی ہے، لہذا صحیح مسئلہ یہی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔